اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں فرمایا، ان کی صفت کو بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار یا کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو صحابہ کی یہ صفت اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، لیکن آج بعض لبرل قسم کے لوگ، بعض فلسفی قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو محبت سکھاتا ہے، اسلام تو نرمی سے آیا ہے، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، تلوار سے تھوڑی پھیلا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کا یہ فارمولہ ہے کہ اگر ان کی بات سامنے رکھی جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں جائے گا، پھر اشداء علی الکفار کہاں جائے گا۔ تو اگر ان لوگوں کی بات کو سامنے رکھا جائے، ان فلسفی اور لبرلز قسم کے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، تو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ پھر بدر، احد اور حنین غزوات اور دیگر جو غزوات ہیں، تبوک ہے، خیبر کا معرکہ ہے، پھر یہ کہاں جائیں گے، یہ کیوں پیش آئے؟ اگر اسلام جو ہے محبت سے پھیلا ہے تو پھر صحابہ کی شہادتیں، اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ کے میدانوں میں، ان کی شہادتیں کیسے ہوئی ہیں، پھر وہ کہاں جائیں گی؟ تو ان دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے، ایک اللہ کا فرمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان سامنے رکھا جائے، اور دوسری طرف بدر و احد، خیبر، تبوک اور یہ مارکے اور یہ جو لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، تو یہ بات، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور محبت اور نفرت جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ احب للہ ابغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض اور عداوت بھی اللہ کے لیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے، جہاں پر شفقت کا حکم دیا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سختی کا حکم دیا ہے وہاں پر پھر اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے، وہاں پر پھر بدر بھی ہے، احد بھی ہے، تبوک بھی ہے، خیبر کا معرکہ بھی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کہ محبت اور نفرت، بغض یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس فلسفے کو اگر انسان سامنے رکھے، یہ دونوں چیزیں، دونوں اللہ کا حکم بھی اور بدر و احد اور خیبر تبوک کے معرکے بھی، ان کو اگر اسلام سامنے انسان رکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہے لڑائی کرو، وہاں لڑائی ہو، وہاں لڑائی سے اسلام پھیلے گا۔ جہاں پر محبت کا حکم ہے وہاں پر پھر محبت ہے، وہاں پر پھر تبلیغ ہے، وہاں پر اخلاق ہے، تو وہاں پر نبی نے اخلاق کے ذریعے پھر دین کو پہنچایا ہے، اور اخلاق کے ذریعے دین پھیلا ہے، وہاں پر پھر نبی رحمۃ للعالمین ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم جانچیں اور زندگی گزاریں اور دیکھیں کہ کس صحابہ کی سیرت کیا ہے، نبی کا مزاج اور طریقہ کیا ہے، تو پھر ہم دین کو صحیح طرح سمجھیں گے، صحابہ کو سمجھ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور کچھ نہیں تھا، 7 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں حصہ لیا ہے۔ تقریباً 27-28 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسلام جہاں محبت سے پھیلے گا وہاں پر محبت ہوگی، اخلاق ہوگا، تبلیغ ہوگی، اور جہاں پر تلوار کی ضرورت ہوگی، کفر اسلام کو مٹانے کے لیے نکل آئے گا، کفر اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اور مسلمانوں کے خلاف نکلے گا،
وہاں پر پھر تلوار ہوگی، وہاں پر بدر، احد اور خیبر ہوگا، وہاں پر پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔